ورتلناه ترتيلا والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي أمر بالترتيل في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وعلماء أهل سنته وأولياء شریعته وطریقته أجمعين. اما بعد، معزز شرکاء حضرات و خاص طور پر منہاج القرآن نیشنل جموں کشمیر کے رفقا و کارکنان حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز شرکاء حضرات، میں آپ کو کل کا درس پھر سے یاد دلاؤں گا کہ کل ہم کس درس میں تھے. ہم نے پہلے کچھ اہم اسباق اختتام پذیر ہو اس سے، خاص طور پر جن میں سے ہم نے دانتوں کا بیان مکمل کر دیا اور مخارج کا بیان بھی مکمل کر دیا. اور پھر کل ہم نے جو پڑھا تھا وہ الف اور حمزہ میں فرق. یہ کل کا سبق ہے، الف اور حمزہ میں فرق. کل کا درس کہ ہم نے الف اور حمزہ میں یہ فرق کی تھی کہ الف حمزہ میں کیا فرق ہے. وہ کل کا درس میں چار چیزیں بتائی دی آپ کو کل کہ الف اور حمزہ میں چار چیزوں کی فرق ہوتی ہے. یعنی جسے ہم الف کہہ سکتے ہیں اسے ہم حمزہ نہیں کہہ سکتے، جسے حمزہ کہہ سکتے اس کو الف نہیں کہہ سکتے. پہلی اس کی صورت تھی کل الف ہمیشہ ساکن اور بے جھٹکے ادا ہوتا ہے، اور حمزہ پر کبھی زبر زیر پیش ہوتا ہے اور کبھی ساکن ہوتا ہے اور جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. یعنی جس وقت حمزہ پر کیا ہوتا ہے، یہ ساکن ہوتا ہے. جس وقت حمزہ ساکن ہوتا ہے اس وقت کیا کیا جاتا ہے کہ جھٹکے کے ساتھ پڑھ دیا جاتا ہے. الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے. دوسری میں نے فرق بیان کی تھی، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے اور حمزہ سے پہلے زبر زیر پیش تینوں حالتیں آتی ہے. دوسری فرق بھی میں نے کل بتا دی تھی آپ کو. تیسری جو بتا دی ہے، الف شروع میں نہیں آتا، صرف درمیان اور آخر میں آتا ہے. جو الف کی خصوصیت یہ ہے کہ شروع میں کبھی بھی نہیں آتا ہے. مطلب جو ہمارا کلمہ ہوتا ہے عربی میں، جو بھی کلمہ ہوتا ہے جیسے ہم کہیں گے الحمد، تو اس میں جو الحمد میں جو پہلے ہے یہ الف نہیں ہے بلکہ یہ ہے. تو اس طور پر ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں الف شروع میں نہیں آتا، درمیان اور آخر میں آتا ہے. اور جو حمزہ ہوتا ہے، حمزہ شروع میں، درمیان اور آخر میں آ جاتا ہے. تو اس طرح جو آخری میں نے کہا تھا، جو چوتھی میں نے اس کی فرق بیان کی تھی کل کے درس میں، الف ساکن ہوتا ہے مگر اس پر جزم لکھا ہوا نہیں ہوتا. جو الف ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، جیسے ہم کہیں گے صراط الذین انعمت علیہم. تو صراط میں جو الف ہے یہ ساکن ہے، یہ ساکن ہونے کی صورت میں، لیکن اس پر جزم نہیں لکھا. یہ الف کی خصوصیت، الف اور حمزہ فرق کی خصوصیت یہ ہے کہ جو باقی حروف ہوتے ہیں ان پر ہمیشہ جزم ہوتا ہے، لیکن الف اور حمزہ میں یہ فرق کرنے کے لیے رکھا گیا ہے کہ الف ہمیشہ مطلب بے جزم ہوتا ہے، اس پر جزم نہیں ہوتا ہے، لیکن حمزہ پر جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پر کیا لکھا ہوتا ہے، جزم ہوتا ہے. یہ چوتھی فرق ہے. لیکن آج جو ہم اور ایک اہم درس پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے آج پور اور باریک حرفوں کا بیان. جو آج ہم درس پڑھنے جا رہے ہیں یہ اہم درس ہے، وہ ہے پور اور باریک حرفوں کا بیان. یہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر حال میں مثال کے طور پر پور ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی حروف ہوتے ہیں جو ہر حال میں باریک ہوتے ہیں. تو اس طور پر کچھ حروف قرآن پاک میں جو حروف تہجی ہوتے ہیں، جو حروف ہجائیہ ہوتے ہیں، اور حروف ہجائیہ میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جن کو ہم پور پڑھتے ہیں، کچھ لوگ جو باریک ہوتے ہیں. پور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ایک بات آپ یاد رکھ لینا، جو ہمیشہ ہر حال پور ہوتے ہیں، مطلب مثال پور کیسے بولتے ہیں؟ پور میں جو آواز بالکل منہ جو ہوتا ہے گول بن جاتا ہے. مثال کے طور میں نے کہا تھا آپ کو خو، تو خو میں جو بالکل منہ کو کیا کرنا ہے، گول کرنا ہے. اور اس سے جو باریک حروف ہے، باریک میں بالکل آواز باہر جائے گی، اس کو گول کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی آواز باہر جائے گی. جیسے ہم پڑھیں گے با، ہم پڑھیں گے با، ہم پڑھیں گے تا، ہم پڑھیں گے سا. ان کی آواز بالکل نرم ہے اور بالکل باہر کی طرف جاتی ہے، اور بالکل کوئی مطلب مطلب زبردستی نہیں ہوتی ہے، بلکہ منہ کو بالکل آسانی کے ساتھ کیا آتا ہے، ادا ہوتا ہے. لیکن جب ہم پور لفظ کے پور کی آواز یہ ہوتی ہے، آواز منہ میں رہتی ہے اور بالکل منہ کو بالکل گول بنانا پڑتا ہے. تو جو ہمیشہ پور حروف ہوتے ہیں، اور جیسے ہم کہیں گے حروف مستعلیہ، جو میں نے پچھلی بار آپ کو بتا دیا تھا، یہ لکھیے آپ اپنے مطلب رف کاپی میں، حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ جو ہوتے ہیں جن کا مجموعہ، جن کا ایسے لکھیے، جن کا مجموعہ، حروف مستعلیہ جن کا مجموعہ
خص ضغط قذ خص ضغط قذ ان کا مجموعہ ہے خص ضغط قذ ہے. یہ ہمیشہ لکھیے یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے. یہ ہمیشہ ہر حال میں پر ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو ہمیں دیکھ لینا ہے حروف مستعلیہ جو 29 حروف ہے ہمارے پاس جو حروف ہجائی اور الف سے لے کر یہاں تک ان میں سے پہلے ان 7 حروف کو نکالنا ہے. یہ 7 ان کا جن کا مجموعہ خص ہے یہ 7 ہے. ایسے لکھیے یہ 7 حروف ہے. یہ 7 حروف ہے. یہ ہمیشہ ہر حال میں پر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہم پڑھیں گے خو تو خو پڑھیں گے خا نہیں پڑھیں گے بلکہ اپنا خو. اس طرح آتا ہے صاد ان کا صاد نہیں پڑھیں گے بلکہ صاد پڑھیں گے. جیسے ہم پڑھیں گے صراط الذین صراط الذین تلذین نہیں پڑھنا ہے ہمیں یہ پڑھنا ہے صراط الذین نہیں پڑھنا ہے بالکل. جو اس طرح پڑھیں گے اس کے آداب کے مخالف ہوتا ہے لہذا اس کے صفات کے مخالف ہے. تو اس طرح ہم کیا پڑھیں گے خا صاد تو پڑھیں گے صراط الذین صراط الذین. تو طا بھی آتا ہے اس میں صراط الذین پڑھنا ہے سی نہیں پڑھنا ہے بلکہ منہ کو صاد کی آواز جو ہے صاد کا جو مخرج ہے اسی مخرج کے اعتبار سے اس کو ادا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے پور بھی پڑھنا ہے. اگر مخرج آپ مطلب مخرج کو آپ کیا کریں گے ہاں باریک کرنے کی کوشش کریں وہ صحیح نہیں ہوگا. تو لہذا ضروری ہے کہ ان حروف کو ہم کیا کریں گے پور پڑھیں گے. تو لہذا ہم پڑھیں گے خو 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 صاد ضاد غین تو قاف ظا قاف ظا. ان کا مجموعہ ہے خص ضغط قذ خص ضغط قذ. مثال پر آپ کو آسانی سمجھانے کے لیے اس کا مجموعہ بنایا گیا علماء کرام نے خص ضغط قذ. آسانی یاد رہنے کے لیے حروف مستعلیہ استعلاء اس کو استعلاء بولتے ہیں حروف استعلاء بھی بولتے ہیں عربی میں. تو آسانی کے لیے حروف مستعلیہ جن کا مجموعہ ہے خص ضغط قذ. یہ 7 حروف ہیں. یہ ہمیشہ ہر حال میں پر ہوتے ہیں. تو یاد رکھ لینا حروف مستعلیہ 7 ہے جن کا مجموعہ خص ضغط قذ ہے. یہ ہمیشہ ہر حال میں پر ہوتے ہیں. تو آپ یہ یاد رکھنا حروف مستعلیہ 7 ہے. پھر سے یاد رکھیے خص ضغط قذ جن کا مجموعہ خص ضغط قذ. یہ 7 حروف ہیں اور یہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں. تو یہ حروف مستعلیہ ہے یعنی ان حروف کو یاد رکھنا. اس کے علاوہ جو حروف ہیں یہ 7 حروف ان کو ہم بولتے ہیں حروف مستعلیہ حروف مستعلیہ. اور ان کے علاوہ اس طرح لکھیا پھر ان کے علاوہ اب جتنے باقی حروف بچ گئے ان کے علاوہ باقی حروف حروف مستفلہ حروف مستفلہ ہیں. حروف مستفلہ ہیں. ان کو جو ان کے علاوہ ہے مثال کے طور پر آپ جو ضغط قذ کو کاٹ کر ان حروف کو 29 نکال کر وہاں پر 22 حروف جو بچ جاتے ہیں وہاں پر کیا پڑھتے ہیں ہم باقی جیسے الف پڑھیں گے با پڑھیں گے تا پڑھیں گے سا پڑھیں گے جیم پڑھیں گے خا پڑھیں گے. لیکن خا نہیں خا حروف مستعلیہ اس میں خا دال ہے ذال ہے را ہے زا ہے صاد خص میں آتا ہے وہ بھی نہیں ہے. تو اس طرح ان حروف کو نکال کر ان 7 حروف کو نکال کر وہ باقی جو حروف مستعلیہ جتنے باقی حروف بچے ان کو مستفلہ میں ہوتے ہیں. حروف مستفلہ استفال بھی بولتے ہیں ان کو. تو حروف مستفلہ یہ ہر حال میں باریک ہوتے ہیں. یہ ہر حال میں باریک ہوتے ہیں. تو جو حروف مستفلہ ہوتے ہیں حروف مستفلہ یہ حروف مستفلہ ہر حال میں باریک پڑے جاتے ہیں. ان کی آواز بالکل باہر نکل کے آسانی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور جو پر حروف ہوتے ہیں ان کی آواز منہ میں رکھتے ہیں اور منہ کو بالکل گول بنانا پڑتا ہے. اس طرح ہم پڑھیں گے جیسے ہم پڑھیں گے با نہیں پڑھیں گے بلکہ با پڑھیں گے. تا پا نہیں پڑھیں گے تا پڑھیں گے کیونکہ تو اس میں آتا ہے تو ہے دونوں کا مخرج اگر ایک ہی ہے تا
और तो ये फर्क होना चाहिए। ता का मखरज भी है जुबान की नोकर सनावलिया का जड़ की जड़, और पौ का मखरज भी है जुबान की नोकर सनावली की जड़। लेकिन मसला ये है कि आपको मालूम मुझे ता और पौ बिल्कुल आवाज जिनकी सिफत है इनकी आवाज में से वो क्या है, आवाज में ये फर्क है। ये पूर्व पढ़ा जाता है, ये बारीक पढ़ा जाता है, और ये पूर्व पढ़ा जाता है। इस जैसे हम पढ़ेंगे ता पौ ता पौ ता पौ, इस तरह से बाकी हरूफ को भी आप देख लीजिए जो बाकी हरूफ भी है। जैसे हम पढ़ेंगे गाइन का हरूफ जो है गाइन और खौ, गाइन खौ दोनों करके बिल्कुल क्या पढ़ेंगे, इन दोनों हरूफों को क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल पूर्व पढ़ेंगे। इस तरह से हरूफ मुस्तफिला जितने भी हैं तो इनको क्या करना है, ये हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं। वो हरूफ मुस्तालिया के अलावा जितने भी हरूफ है हरूफ मुस्तफिला है ये हर हाल में पूर्व होते हैं। लेकिन यहाँ पर और एक अब कायदा है जो अहम चीज है, लेकिन हरूफ मुस्तफिला, हरूफ मुस्तफिला, हरूफ मुस्तफिला, लेकिन हरूफ मुस्तफिला में से तीन हरूफ, लेकिन हरूफ मुस्तफिला में से तीन हरूफ ऐसे हैं जो कभी पूर्व और कभी बारीक होते हैं। मैंने आपको जो हरूफ मुस्तफिला का जो मैंने आपको भी कानून बता दिया, एक कायदा बता दिया, हरूफ मुस्तालिया के अलावा जितने हरूफ है, जैसे मिसाल के हरूफ मुस्तफिला बा ता सा जीम वगैरह, तो ये जो हरूफ है हरूफ मुस्तफिला ये हमेशा पूर्व होते हैं। लेकिन तीन हरूफ इसमें ऐसे हैं जो कभी पूर्व होते हैं कभी बारीक होते हैं। वो कानून के हिसाब से, कायदे के हिसाब से उनका कोई कायदा, मतलब अभी जो बयान करने जाऊंगा वो कौन तीन हरूफ है, वो तीन हरूफ कभी पूर्व पढ़े जाते कभी बारीक पढ़े जाते हैं। मैं उनको लिखता जाऊंगा यहाँ पर, आप भी लिखते जाइए साथ में, अगर आपके पास रफ कॉपी है वो उसको लिखते जाइए। वो तीन हरूफ कौन है जो कभी पूर्व पढ़े जाते हैं और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। फिर उनकी मुख्तलिफ हालात भी हैं, मुख्तलिफ शक्लें भी हैं, तो लिहाजा आप इसको क्या कर लीजिए, आप इसको याद कर लीजिए। उसमें से सबसे पहले जो है जिसे हम कहते हैं अलिफ का कायदा, आप इस तरह लिखिए अलिफ, अलिफ, अलिफ। एक अलिफ जो होता है ये अगर हरूफ मुस्तकिला में से, लेकिन ये कभी पूर्व पढ़ा जाता है कभी बारीक पढ़ा जाता है। और दूसरा है लाम का कायदा, अल्लाह के लाम, अल्लाह का लाम, इस तरह लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे अल्लाह का लाम, एक अलिफ और दूसरा अल्लाह का लाम। मिसाल अल्लाह का लाम किसे बोलते हैं, जो अल्लाह का जो यहाँ आता है जिस तजदीद होती है, जो मुशद्दद होता है, तो इस मुशद्दद वाले हरूफ के लिए, इसके लिए जो ये होता है कभी पूर्व पढ़ा जाता है कभी बारीक। कब पूर्व पढ़ा जाता है कब बारीक पढ़ा जाता है वो मैं आगे आपको बता दूंगा। और कभी और रा, वो याद रख लें रा, ये तीन हरूफ ऐसे हैं कभी पूर्व और कभी बारीक पढ़े जाते हैं, लेकिन है हरूफ मुस्तफिला में से। हरूफ मुस्तालिया में से याद रखें जिसका मुझे वो हमेशा पूर्व पढ़े जाते हैं। लेकिन फिर उसके अलावा जितने हरूफ है हरूफ मुस्तफिला है तो उन सभी ये भी आसान हरूफ मुस्तफिला में से, लेकिन भी इनकी हालतें बदल कर उसके लिए कानून कायदा अलग बता दिया है। अब इनका कायदा अलग है, वो मिसाल के तौर पर कब पढ़ा जाता है कब नहीं पढ़ा जाता है, तो ऐसा ये याद रखिए। तो जो अलिफ होता है ये कब पूर्व पढ़ा जाएगा कब बारीक पढ़ा जाएगा। अल्लाह का नाम जो होगा ये कब पूर्व पढ़ा जाएगा कब बारीक पढ़ा जाएगा, उसके लिए आपको भी कायदा बयान कर दूंगा मैं। और रा, इसकी कई हालतें, रा की लगभग तीन हालतें हैं। उन तीन हालतों में क्या किया जाता है, उन तीन हालतों में इसको क्या किया जाता है, तब ये पूर्व पढ़ा जाता है और कभी बारीक पढ़ा जाता है। तो लिहाजा इतने याद रखो, अलिफ अल्लाह का नाम और रा, अलिफ अल्लाह का नाम और रा, ये कभी पूर्व पढ़े जाते हैं और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। हरूफ मुस्तफिला में से अलिफ अल कलाम और रा कभी पूर्व पढ़े जाते हैं और बारीक पढ़े जाते हैं। अब जब पहले जो कौन सा कायदा है कि कब हम अलिफ को बारीक पढ़ेंगे कब हम इसको पूर्व पढ़ेंगे, उसके लिए कानून ये है कि आप इस तरह देखेंगे अलिफ का कायदा,
الف کا قاعدہ، قاعدہ مین قانون، اصول، وہ اس کا اصول کیا ہے، کب پڑھا جائے گا، پور کا باریک پڑھا جائے گا؟ تو یہ کہیں گے اگر الف سے پہلے پور حرف ہو، اگر اتنا لکھے، اگر الف سے پہلے پور حرف ہوگا، اگر الف سے پہلے پور حرف ہوگا، جیسے ہم کہیں گے مثال جیسے قال اور یہ جو یہاں پر الف ہے، اب دیکھیے یہ قاف جو ہے یہ کس میں سے خصہ ضبط قیس، یہ حروف مستعلیہ ہے، اس کو لکھوں گا میں مستعلیہ، یہ قاف حروف مستعلیہ، اس سے پہلے والا حرف اگر اس الف سے پہلے اگر جو حرف ہوگا اگر پور حرف ہوگا کیا کیا جائے گا، وقت کیا کیے گا، پور پڑھا جائے گا۔ اگر الف سے پہلے پور حرف ہوگا جیسے قالا تو پور پڑھا جائے گا، پڑھا جائے گا، پور پڑھا جائے گا۔ یاد اب ایک قانون اس لیے یاد رکھو، اب باریک کا پڑھا جواب مسئلہ ہے، لیکن پور کا پڑھا جائے گا جب الف سے پہلے کیا ہو، حروف مستعلیہ، اتنا یاد رکھنا، مستعلیہ میں سے پور حروف میں سے کوئی حرف ہو تو اس وقت کیا کیا جائے گا، اس وقت اس کو بھی پور پڑھا جائے گا۔ اس سے ہم کہیں گے قال رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہم احادیث مبارکہ جب پڑھتے ہیں ہم کہیں گے مثال کے طور پر ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال رسول اللہ پڑھنا ہے، قال رسول اللہ نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ اس الف سے پہلے کیا ہے، قال ہے، کیا قال، اس قال کے ذریعے سے اس کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال، تو اس حالت میں کیا کیا جائے گا، یاد رکھ اگر الف سے پہلے پور حرف ہو تو اس وقت کیا کیا جائے گا، پور پڑھا جائے گا، اور اس طرح سے دوسرا اگر باریک حرف ہو تو باریک پڑھا جائے گا۔ اس سے پہلے انہیں الف سے پہلے اگر اس سے پہلے باریک حرف ہو تو باریک، بس اتنا آسانی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، تو باریک، اگر بار جیسے ہم کہیں گے زالا زالا زالا، تو یاد رکھ لیجیے آپ، مثال کے طور پہ میں نے کہا اگر الف سے پہلے پور حرف ہوگا، پھر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہوگا تو اس وقت کیا کیا جائے گا، پور پڑھا جائے، جیسے ہم پڑھیں گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا قال اللہ تبارک و تعالی، قال اللہ تبارک، قال اللہ تبارک نہیں پڑھیں گے بلکہ قال اللہ تبارک و تعالی۔ اس طرح سے اگر اس سے پہلے باریک حرف ہوگا تو باریک، جیسے ہم پڑھیں گے زالا، کیونکہ اس الف سے پہلے زا آیا تو یاد رکھنا یہ زا جو ہے حروف مستفیلہ میں سے، تو اس یہاں پر کیا پڑھ لیا جائے گا، یہاں پر یہ باریک پڑھ لیا جائے گا۔ تو لہٰذا ایک قانون یاد رکھنا، الف کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے پور حرف ہو اور پھر مستعلیہ میں سے تو پور پڑھا جائے گا، اگر باریک حرف میں سے ہو جیسے قال، اگر اس سے پہلے باریک حرف ہوگا پھر مستفیلہ میں سے کوئی حرف ہوگا ان تینوں کے علاوہ کے علاوہ تو اس وقت کیا کیا جائے گا، اس وقت اس کو کیا کیا جائے گا، اس وقت باریک پڑھ لیا جائے گا۔ الف کا قاعدہ۔ اب ہم جو دوسرا پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ کا لام۔ اب ہم اس طرح لکھیں گے، دوسرا اللہ کے لام کا قاعدہ۔ الف کا قاعدہ پڑھنے کے بعد ہم اللہ کے لام کا قاعدہ پڑھیں گے۔ اگر اللہ کے لام سے پہلے اس طرح دیکھو، اگر اللہ کے لام سے پہلے، اگر اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش تو پور پڑھا جائے گا۔ اگر اللہ نام سے پہلے زبر پیش ہو تو پور پڑھا جائے گا۔ جیسے ہم مثال دیں گے آپ کو، جیسے ہم کہیں گے هو اللہ، هو واللہ، جیسے ہم کہیں گے قل هو اللہ۔ اب دیکھیں اس اللہ سے پہلے آپ بہتر دیکھیں یہاں پر ابھی
بورڈ کی طرف دیکھیے، جو اللہ کا لام جو ہے بیچ والا، میں نے اس لیے کل کہا تھا آپ کو جو الف لام ہے یہ الف لام تعریف ہی ہے، یا الف لام استغراقی کہو جو بھی کہو آپ اس میں، تو جو بھی آپ ادھر دیکھیے ابھی جو مشدد والا حرف ہے، یہ جو بیچ والا جو ہے اس سے پہلے اگر پیش ہو زبر ہو تو اس وقت کیا ہوا، اگر زبر ہو تو پور، یا کیا ہو پیش ہو، جیسے کہیں گے رسول اللہ، قال رسول اللہ، یہاں پر محمد الرسول اللہ، تو یہاں پر ان دونوں اس اللہ کے لام سے ان دونوں یہاں دیکھیے، اگر اس لام سے پہلے زبر ہو تو کیا پڑھا جائے گا، پور پڑھا جائے گا، اگر کیا ہو پیش ہو تو پور پڑھا جائے گا. تو اس طرح ہم پڑھیں گے، جب ہم پڑھیں گے مثلا سورۃ الاخلاص پڑھیں گے، ہم پڑھیں قل هو اللہ واللہ احد، واللہ پڑھیں گے، قل هو اللہ واللہ، اس طرح رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، جیسے هو اللہ، قل هو اللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم قل هو اللہ، اس طرح پڑھیں گے اللہ اکبر. مثال کے طور پر ہم جب آذان میں پڑھتے ہیں، ہم یہاں پر اس کو زبر تھے کیونکہ حمزہ یہاں پر کیونکہ اس سے پہلے زبر آیا تو اس کو پور پڑھیں گے، پورے کو اللہ نہیں گے بلکہ بن گیا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اللہ پڑھیں گے نہ کہ اللہ پڑھیں گے. اللہ پڑھنے سے بالکل کیا اس کا مطلب اس کی صفات میں سے اس کا جو تبین ہے تحسین ہے تو جس سے مزین ہے وہ کیا ہے ہٹ جاتا ہے. اگر اللہ بھی پڑھے گی تو اس کے حرج نہیں ہے، لیکن اب جو اس کی جو قوانین ہے اس کے لیے جو قاعدہ ہے اسی قاعدے کے ساتھ تجوید کے ساتھ اگر پڑھیں گے، تحسین کے ساتھ، تجسس کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو وہ ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر نہیں پڑھنا ہے بلکہ کیا پڑھنا ہے اللہ اکبر. تو یاد رکھنا اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر پیش ہو تو پور پڑھا جائے گا، اگر زیر ہو تو باریک. اس مثال کو مٹاؤں گا یہاں پر، اگر زیر ہو تو باریک. یاد رکھنا اگر اللہ سے پہلے، جسے ہم کہیں گے ہم اکثر قسمیں باللہ، ہم کہیں گے باللہ، باللہ کیونکہ یہاں پر پور ہوگا ہی نہیں تو یہاں پر کہیں گے باللہ. ہم کہیں گے واللہ، واللہ والا یہاں پر باللہ کیونکہ اس سے پہلے جو آتا ہے یہ کسرہ والا حرف آیا باللہ، سے کیا کریں گے ہم، تو ہم پڑھیں گے باللہ میں بالکل باریک حرف پڑھیں گے، اس میں پور نہیں پڑھیں گے. پور تب پڑھا جائے گا جب اس سے پہلے زبر پیش ہوگا، لیکن جب ہوگا تو تب اس وقت باریک پڑھا جائے گا. جیسے ہم یہاں پڑھیں گے هو اللہ احد رسول اللہ، اس طرح ہم پڑھیں گے جیسا اللہ اکبر، کتنے اللہ اکبر، تو یہاں پر باللہ باللہ باللہ، تو اس طرح سے ہم پڑھیں گے، اس کو بالکل باریک پڑھیں گے، نرم پڑھیں گے. تو اس طرح آپ اتنی چیز پور اور باریک حروفوں میں بیان پڑھ رہے تھے. اور ایک تو ہم نے آج جو پڑھا حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ وہ 7 ہیں خصوص زبر، لیکن اس کے بعد جو اس کے علاوہ حروف ہے وہ ہے حروف مستفلہ. جتنے بھی باقی حروف مستفلہ ہے، لیکن حروف مستفلہ میں سے ہم نے 3 پڑھے، 3 ایسے ہیں جو کبھی پور پڑھے جاتے ہیں کبھی باریک پڑھے، ان کے لیے الگ قانون ہے، پڑھا جاتا ہے کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. تو لہٰذا اس طرح تو آپ کیا کریں گے، وہ 3 ہیں الف، اللہ کا لام اور را. ہم ابھی آج جو ہم نے پڑھا، ہم نے الف کا قاعدہ بھی پڑھ لیا اور اللہ کے لام کا قاعدہ بھی پڑھ لیا. اگر اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش ہو تو باریک پور پڑھا جائے گا، جیسے ہوا اللہ رسول اللہ. تو اس طرح سے اگر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں دین سمجھنے اور دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.